الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حج کا موقع چل رہا ہے. اس موقع سے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ حج کی فضیلت اور حج کی اہمیت، اس کی فرضیت کو بیان کر دیا جائے. آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، تاکہ چینل کی ریٹنگ بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کا، ایمان کا، اسلام کا پیغام پہنچے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ لوگوں میں اس گھر کے حج کا اعلان کر دیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اعلان فرمایا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آپ لوگوں کو اس گھر کے حج کے لیے پکارے. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. لوگ آپ کے پاس بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے دور دراز مقام سے سفر کر کے آئیں گے. کچھ پیدل آئیں گے، کچھ سواری پر بھی آئیں گے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ وہ اپنے ان فائدوں کا مشاہدہ کریں، ان فائدوں کو دیکھیں جو فائدے اللہ رب العزت نے ان کے لیے وہاں پر رکھے ہیں. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور جو چوپائے، جو جانور اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائے ہیں، ان پر وہ اللہ کا نام لے کر ان کی قربانی کریں. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک آواز لگائی. جتنی بھی پاک روحیں تھیں تمام نے اس آواز پر لبیک کہا، اور جس نے بھی لبیک کہا اللہ رب العزت اس کو حج کی توفیق عطا فرماتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگانے کا حکم دیا تھا. اس حکم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورا کیا. اللہ رب العزت نے ان کی آواز لوگوں تک پہنچائی، تمام روحوں تک پہنچائی، اور سفر حج کا سلسلہ شروع ہوا اور آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. دوستو، حج ایک عاشقانہ سفر ہے، ایک محبت کا سفر ہے، ایک والہانہ سفر ہے کہ اس سفر میں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، حج کرنے کے لیے جاتا ہے. اور حج بہت ہی اہم عبادت ہے. حج ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ بیک وقت مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے. نماز، روزہ، یہ دونوں بدنی عبادت ہے، اس میں مال خرچ نہیں ہوتا. زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں محنت مشقت نہیں لگتی. لیکن حج ایک ایسا عمل ہے، حج ایک ایسی عبادت ہے جس میں انسان اپنا پیسہ بھی خرچہ کرتا ہے، جس میں مال و دولت بھی خرچہ کرتا ہے، اور جس میں بدنی مشقت بھی برداشت کرتا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس گھر کا حج کرنا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اس گھر تک یعنی کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو.
جو شخص بھی کعبۃ اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، جس کے پاس بھی وسعت ہو، جس کے اوپر حج فرض ہو، اس کو حج کرنا چاہیے۔ اس کے ذمے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے، اس حق کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارا ماحول بگڑ چکا ہے، ہم دنیاوی سفر کرتے ہیں، تجارتی سفر کرتے ہیں، بزنس ٹرپ کرتے ہیں، گھومنے پھرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن وسعت ہونے کے باوجود بہت سے لوگ حج نہیں کرتے، اس فریضے کو ادا نہیں کرتے۔ یوں کہتے ہیں کہ جب ساری چیزوں سے فارغ ہو جائیں گے، بال بچوں کی شادیاں کرا کے فارغ ہو جائیں گے، تب حج کرنے جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ تو یورپ کے ممالک کا سفر کرتے ہیں، وہاں دیکھنے جاتے ہیں، لیکن کعبۃ اللہ کے حج کی توفیق ان کو نہیں ہوتی، اس طرف ان کا دھیان نہیں جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے تنزیہ طور پر کہا کہ سدھارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، سدھارے شیخ کعبہ کو ہم انگلستان دیکھیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ دوستو، حج بہت ہی اہم عبادت ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے، جو اسلام کے 5 ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وإقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دینا، والحج، اور حج کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، حج ایک اہم عبادت ہے، اس لیے اس عبادت سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ہر اس شخص کو حج کرنا چاہیے، اس فریضے کو جلد سے جلد ادا کرنا چاہیے جس کے ذمے بھی حج کا فریضہ ہے، جس کے اوپر بھی حج فرض ہے، اس میں غفلت برداشت نہیں کی جا سکتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ملک زادا وراحلۃ تبلغه الی البیت، جس کے پاس زاد راہ ہو اور جس کے پاس سواری ہو کہ جو اس کو کعبۃ اللہ تک پہنچا دے، فلم یحج، اس کے بعد بھی وہ حج نہ کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید فرمائی، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، اب وہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے وہ نصرانی ہو کر کے مرے۔ اتنی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ارشاد فرمائی جس کے پاس حج کرنے کی وسعت ہو، جو حج کر سکتا ہو، جس کے اوپر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے۔ حج کی بہت فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دوبارہ آپ سے پوچھا گیا، ثم ماذا، پھر کون سا عمل؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج مبرور، حج مبرور، حج مقبول۔ حج مبرور اس حج کو کہا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، کوئی دکھاوا نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، کوئی نافرمانی نہ ہو، یعنی جو حج اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول ہو، پسندیدہ ہو، ویسا حج کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے، افضل عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کے درمیان کا جو گناہ ہوتا ہے وہ اس کا کفارہ ہے۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور کی جزا سوائے جنت کے کچھ نہیں ہے۔ اتنی بڑی فضیلت حج کی ہے، اتنی بڑی فضیلت سے کوئی انسان وسعت رہنے کے باوجود، طاقت رہنے کے باوجود محروم رہے تو پھر اس کی محرومی کا کیا کہنا۔ ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حج، جس نے حج کیا، فلم یرفث ولم یفسق، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی لغو کلام نہیں کیا، کوئی لغو بات نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے ایسے ہی لوٹتا ہے جس طرح کہ وہ آج ہی پیدا ہوا۔
جو چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے حج کرنے والا اگر اس کا حج قبول ہو گیا، اس کا حج مقبول ہو گیا، ویسے لوٹتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کہ بڑے بوڑھے شخص کا جہاد، کمزور کا جہاد، عورت کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ عورتوں کے لیے بہترین جہاد حج ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حج کی ان فضیلتوں کو دیکھنے کے بعد، جاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اگر پھر بھی ہم حج نہ کریں اور اس فریضے کو ادا نہ کریں تو بڑی خرابی کی بات ہے، بڑے نقصان کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجلوا الی الحج، حج میں جلدی کرو، یعنی جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو حج جلدی ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ تم میں سے کسی کو یہ پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج و عمرہ انسان کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتے ہیں جیسے کہ بھٹی لوہے کے زنگ کو مٹا دیتی ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے حج کی۔ تو دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر جن کے اوپر حج فرض ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے دل میں حج کا جذبہ پیدا فرمائے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے دینا ہرگز نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔